والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين الذي أمر وقل رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. آج کے ہمارے چند ایک مسائل ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ کہ کچھ لوگ طلاق کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بر صغیر میں کس حد تک ہے بعض خطوں میں اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تو لیکن عرب دنیا میں کافی حد تک ہے، اور بلکہ بر صغیر میں بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں. وہ یہ کہ طلاق کی قسم کھانا، کثرت سے طلاق کی قسم کھائی جاتی ہے بعض سوسائٹیوں میں، اور بسا اوقات معمولی اسباب پر. اور جو بعض لوگوں کی عادت ہے، کسی کو اگر کھانے کی دعوت دیں، بالخصوص عرب دنیا میں یہ وہاں کسی اور وجہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دعوت کسی نے دی کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، تو دوسرا آدمی جب تک دعوت نہیں قبول کرے گا، جب تک یہ قسم کھائے کہ اگر تمہیں دعوت نہیں کی قبول کی، ہمارے دسترخوان پر نہیں آیا، ہماری دعوت میں نہیں آیا، تو میں قسم کھاتا ہوں تو میں بیوی کو طلاق دوں گا. اس میں چاہیے بیوی کا کیا دوں؟ فَلَيَعُوذُ بِاللَّهِ، یہ کثرت سے ہوتا ہے، اور وہ لازماً دوسرا آدمی قبول کرتا ہے. کوئی رشتہ دار ایسا وہ لازماً قبول کرتا ہے. اور اگر کوئی اناڑی ہوا کسی اور کو کہہ کہ آپ لوگوں میں سے دعوت دے دی گئی، تو وہ تو اس رسم و رواج کو نہیں سمجھتا، چلا گیا تو بیچارے کا بیڑا گھر تو خراب ہوا. اس میں شک نہیں کہ طلاق کی قسم کھانا یہ حرام ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے ایسی قسم جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے. جو شخص قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے یا تو خاموش رہے. اور طلاق کی قسم کھانے کی کئی شکلیں ہیں. یعنی آدمی یہ کہے کہ اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کی تو مجھ پر طلاق دینا فرض ہے، یا مجھ پر طلاق لازم ہے، یا فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ میرے اوپر یعنی بیوی حرام ہے. کوئی آدمی یہ کہے اور مقصد یہ ہو کہ میرے اوپر حرام کہنے کا یعنی میں طلاق دوں گا. جب بھی اس طرح کی قسم سے مقصود قسم کرنے والے کا طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، الا اگر کہ اس نے قسم کو توڑنے کا ارادہ کیا. مثلا آدمی یہ کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر طلاق، پھر اس کام کو اس کے بعد کیا. یا یہ ہے کہ میں ایسا کام کروں گا، نہ کروں تو طلاق، فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ. تو اگر نہ بھی کیا تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بیوی سے کوئی کام کروائے یا کسی کام سے روکوائے، یعنی اگر تو گھر سے نکلی تو مجھ پر طلاق ہو گیا نا، اور اپنے گھر والوں سے بات نہ کریں، اس کی نیت میں سوائے تنبیہ کی نہ ہو، طلاق نہ ہو بلکہ تنبیہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ یمین ہے، لہذا اس کو توڑنا اس پر فرض ہے اور کفارہ قسم دے گا، کفارہ یمین. واللہ اعلم بالصواب. یہ صحیح فتوی کی روح ہے. آج کا اس میں خواتین کے تعلق سے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکم التوکیل، یعنی آدمی خود ڈائریکٹ تو طلاق نہ دے لیکن وکیل بنائے، اسی بیوی کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں نا، ریپرزنٹیٹو، اپنی جگہ کسی کو مقرر کرے. بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیوی کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اپنا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں شک نہیں کہ دیگر جس طرح بے شمار دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں وکیل بنانا جائز ہے، اسی طرح طلاق میں بھی کسی کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے. اور جن لوگوں کو وکیل بنانا اس سلسلے میں صحیح اور جائز ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی آدمی کہے بیوی بار بار تنگ کر رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے، یا یہ ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، شوہر نے بیوی کو کہا کہ ہاں تم خود ہی طلاق، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم خود ہی طلاق دے دو. شروع میں آزاداً جائز نہیں عورت کی طرف سے طلاق، کیونکہ اصل عصمت عورت کے ہاتھ میں نہیں، طلاق یہ مرد کا حق ہے. لیکن اگر مرد بیوی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ ہاں تم خود اپنے آپ کو طلاق دے دو، یا یہ ہے کہ تمہیں اختیار ہے
میری طرف سے تم اپنے آپ کو طلاق دو، یا یہ کہ معاملہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، مسئلہ اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو چاہو کرو. تو عورت کو اگر اس نے نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسی صورت میں عورت کو حق ہے کہ وہ صرف ایک طلاق اپنے آپ کو بطور ریپرزینٹیٹو شوہر کی طرف سے دے، کیونکہ طلاق حقیقتاً شوہر کا حق ہے اور وکیل بنانا اس میں جائز ہے. اس نے بیوی کو وکیل بنایا ہے اور شوہر جس کو چاہے اپنا حق دے سکتا ہے، چاہے بیوی کو یا کسی اور کو، اور ایک سے زیادہ نہیں. یہ حق ایک دفعہ کا دیا گیا، ایک ہی دفعہ، اس کے علاوہ کتنے میں. یہ نہیں کہ بیوی کہے کہ میں تم نے کہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. اور اگر اپنی توقیر وکالت کو، ریپرزنٹیشن کو شوہر نے ختم کر دیا، یا یہ کہ بیوی کو وکیل بنایا لیکن بیوی سے ہم بستری کی، صحبت وغیرہ کی جو طلاق وغیرہ کے منافی ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کا حق ثابت ہو جائے گا، کیونکہ شوہر نے اس کے حق کو کینسل کیا. اور اسی طرح اگر بیوی کے لیے کوئی معین تعداد جو اس کا شوہر مالک ہے وہ مقرر کرے، تو ایسی صورت میں طلاق زیادہ ہی، ایک سے زیادہ ہی پڑ سکتی ہیں، الا یہ کہ اس سے پہلے اگر اعادہ کرے اور بیوی سے وہ ملے یا صحبت وغیرہ کرے، تو ایسی صورت میں حق بیوی کا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جو حق دیا تھا اس سے اس نے رجوع کر لیا شوہر نے. تو علی ھذا القیاس عورت اپنے آپ کو ابتداء طلاق دینے کی حقدار نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ شوہر جس کا یہ حق ہے وہ بیوی کو عطا کرے. اللہ رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ سمجھ، سنجیدگی، حلم و بردباری، عقل کے اعتبار سے مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے. شاید یہ رسی عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا میں پتہ نہیں کسی کی نہ بچی ہوتی، سب کٹھی ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے اسے رکھا ہے، اور چونکہ جذبات کی روح میں عورتوں کے مقابلے میں مرد کم بہتے ہیں، اور اگر عورت کے ہاتھ میں یہ طلاق کا مسئلہ ہوتا تو معمولی سبب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو طلاق دے دیتی. اس سلسلے میں آج کا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے رجعت. اسی کو مکمل کر کے آپ لوگوں سے آج کی مجلس کو برخاست کرتے ہیں، اجازت چاہیں گے، لیکن یہ ذرا مسئلہ وقت لے گا. وہ یہ ہے کہ رجعت، طلاق کے بعد بیوی کو واپس آباد کرنا، بعد آباد کاری جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے رجعت کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کے شرعی دلائل کے ہیں جواز ہونے کے، اور پھر اس کے شروط کیا ہیں اور دلائل کیا ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جہاں تک تعریف کا تعلق ہے تو ڈیفینیشن، یعنی رجعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ طلاق شدہ بیوی کو پہلے کی طرح، طلاق سے پہلے جیسے بیوی تھے، آدمی اپنے گھر میں آباد کرے، جسے بر صغیر کی زبان میں کہا جاتا ہے اپنائے. اور یہ رجوع کرنا طلاق شدہ بیوی کو، یہ کتاب و سنت، قرآن اور احادیث رسول اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. ان عورتوں کے شوہر طلاق کے بعد ان کو واپس کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. اس آیت کا کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے سبب نزول، ریزن آف ریگولیشن؟ یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، آپ میں سے کون بتائے گا اس کا سبب نزول؟ اتنے لوگوں میں سے کسی کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے بعض خواتین کو معلوم. مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو طلاق ہوئے، اور طلاق ہونے کے بعد خیر انہوں نے دوبارہ ان کے شوہر نے رجعت کرنا چاہا، یعنی کہ بنائی کہ حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو سعید اتنے ناراض تھے، قسم کھائی کہ میں بہن کو دوبارہ اس آدمی کے نکاح میں نہیں جانے دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ اس سلسلے میں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، کیونکہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اسے واپس لوٹائے، اور وہ آنا بھی چاہتی تھی نکاح تجویز کے ذریعے.
اور احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی کنہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور پھر عدت ختم ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع بھی کیا۔ اگر ناجائز ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جیسا نہ ہوتا۔ تمام اہل علم یعنی صحابہ، علماء صحابہ اور بعض کے لوگوں سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزاد سلیب یا قدیم زمانے میں جو زر خرید غلام ہوتے تھے وہ نہیں، کہ آزاد مرد اس بات کا اہل اور حقدار ہے کہ جب ایسی بیوی کو جس کے ساتھ اس کی خلوت ہو چکی ہو یعنی انٹرکورس ہو چکا ہو، جب اسے ایک طلاق یا 2 طلاق دے دے تو اسے واپس کرنے کا عدت کے اندر حق ہے، اور اگر غلام ہے آزاد نہیں ہے تو 1 طلاق دے دیتا ہے تو اسے واپس کرنے کا حق ہے، لیکن غلام کو 2 دینے کے بعد واپس کرنے کا حق نہیں۔ اب شروط کیا ہیں رجوع کرنے، یعنی کہ ہر آدمی جس نے طلاق دیا بیوی کو واپس کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اس کے کچھ شروط ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ کون آدمی طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو دوبارہ اپنا سکتا ہے اور کن کن شروط کے ساتھ کس طرح اور کس کس سچویشن اور حالت میں اپنا سکتا ہے۔ الف، طلاق غیر بائن ہو۔ ہر طلاق یا فسخ جس کے ذریعے عورت بائن ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ بینونہ صغریٰ ہو یا بینونہ کبریٰ ہو، تو آدمی کا واپس کرنے کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ شروع میں بتا چکا ہوں بینونہ صغریٰ کسے کہتے ہیں، بینونہ کبریٰ ابھی نہیں آپ لوگوں کو یاد، اچھے طریقے سے غور کر کے آئے، پڑھتے رہیں، دوبارہ آئندہ ہفتے میں سوال کروں گا، نہیں آپ لوگوں کو جواب آئے تو میں بتاؤں گا کہ بینونہ صغریٰ پہلے گزر چکا ہے اسی درس میں، آج کے میں نہیں، چند ہفتے پہلے۔ اگر بینونہ چاہے صغریٰ ہے یا کبریٰ ہے تو اس کے بعد آدمی رجوع نہیں کر سکتا الا یہ کہ بعض میں نئے نکاح کے ذریعے۔ نمبر 2 کہ عدت کے پہلی شرط یہ کہ بینونہ نہ ہو، عورت اس میں ہو بالکل طلاق بائن نہ ہو چکی ہو، طلاق رجعی ہو، جبھی جا کر بیوی کو رجوع کر واپس اپنا سکتا ہے۔ نمبر 2 بیوی کو واپس اپنانا یا رجوع کرنا یہ عدت کے اندر ہو، جو طلاق کے بعد 3 حیض کا جو مرحلہ ہے عدت کے اندر ہو۔ ایسی صورت میں بیوی کی رضا شرط نہیں ہے۔ عدت کے اندر شوہر بیوی کو واپس کرتا ہے تو بیوی یہ نہیں کہے گی میں نہیں راضی تھی، پھر مجھے کیسے میری مرضی کے برابر میرے گھر والوں کی مرضی کے برابر واپس کیا، وہ عدت گزرنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ لیکن عدت کے اندر اگر بیوی ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر شوہر واپس اپنے گھر میں آباد کر سکتا ہے اور بیوی کے طور پر اسے اپنا سکتا ہے۔ اور جو الفاظ رجعت کے لیے ہیں شرعاً، آپ اردو میں اس کے معنی میں کچھ ہی کہیں، مثلا یہ کہے کہ میں اپنی بیوی جو فلاں جس کا نام فلاں ہے اسے واپس لیتا ہوں یا اسے واپس کرتا ہوں، یا یہ کہ میں اسے آباد کرتا ہوں وغیرہ، یا اسے میں واپس لوٹا لیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ جو اس طرح کا معنی رجعت کا ادا کریں۔ اور جو طلاق رجعی کے اندر ہے، طلاق ہوئی ہے کسی بیوی کو، طلاق دی گئی ہے لیکن طلاق رجعی ہے، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، تو وہ حقیقی بیوی کے اعتبار سے مکمل عدت کے اندر شوہر اسے ہم نہیں کر سکتا ہے، اور نام نفقہ اخراجات علاج معاوضہ کپڑا لتا سب کا ذمہ دار شوہر ہے، تا وقت کہ وہ بائن نہ ہو جائے یعنی عدت ختم نہ ہو جائے۔ عدت کے اندر طلاق دینے کے بعد بھی جب تک عدت کے اندر ہے بیوی، چاہے وہ حمل کی عدت ہو چاہے دیگر عام حیض کے ذریعے عدت شمار ہو، تو عدت کی پوری مدت کے اندر وہ حقیقی بیوی کی طرح تمام چیزوں کی حقدار ہے، شوہر کی طرف سے نام نفقہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اس کے لیے جائز ہے بیوی کی اگر طلاق نہیں دی گئی ہے عدت کے اندر ہے کہ شوہر کے لیے بنا سگار کرے، اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ وارث بھی ہوگی اور شوہر بھی اس کا وارث ہوگا اگر عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور ہاں طلاق کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وراثت اسی وقت تقسیم ہوگی جب رجوع کر دیا جائے۔
اور ہاں، جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق کے بعد واپس کرنا چاہتا ہو، سنت اور مشروع یہ ہے، فرض تو نہیں، سنت ہے کہ 2 گواہوں کو رکھے اور گواہوں کی موجودگی میں بیوی کو واپس کرے، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے کہ گواہ رکھ کر کہ میں واپس کرتا ہوں اپنی بیوی کو، لیکن صحیح اہل علم کے قول کے اعتبار سے گواہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگرچہ بعد نے واجب قرار دیا ہے۔ اب اگر بیوی واپس آ جاتی ہے، 1 طلاق کے بعد واپس آ جاتی ہے، تو اب زندگی میں یہ شوہر صرف 2 طلاقوں کا مالک ہے، اور اگر 2 طلاق کے بعد واپس عدت میں آتی ہے تو اب پوری زندگی میں اس کے بعد 1 طلاق کا واقعی یعنی مالک ہے، تو جتنی طلاقیں باقی ہیں وہی اس کے ذمے رہیں گی، تو لہذا بڑے ہوش کے ناخن لے کر ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب رجعت کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض نہیں اگر رجوع کرنا چاہے، اگر بعض اہل علم نے کہا کہ واجب ہے کہ بیوی کو واپس کرے عدت کے اندر، اور دلیل کے طور پر جو لوگ واجب قرار دیتے ہیں انہوں نے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحو پر یراجعھا، حضرت عمر کو کہا، اپنے بیٹے کو کہا جنہوں نے طلاق دے دی بیوی کو، کہا انہیں واپس کرنے کا حکم دیں، کہتے ہیں امر وجوب کے لیے، بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے کا جو حکم دیا تھا اس لیے کہ وہ بیوی کیا تھی؟ حالت حیض میں ان کو طلاق دے دی گئی تھی، اس لیے بعد اہل علم کے نزدیک حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی کو واپس کرنے میں بیوی کے لیے اس میں اصلاح ہو، اگر طلاق کسی ایسے سبب کی وجہ سے ہو کہ نمازوں میں، دین کے کسی کام میں وہ سستی کرتی تھی، جس کا شریعت نے حکم دیا ان کاموں میں، مسائل میں سستی کرتی تھی، تو لہذا ہو سکتا ہے واپس طلاق کے بعد کچھ تنہائی کا ذائقہ چکھا ہے تو اب اسے واپس کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی حالت درست ہو جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دوسرے کو اپنانے کے نتیجے میں صالح اولاد عطا کرے اور ان دونوں کے لیے خیر ہو۔ ایک اور مسئلہ یہاں جس پر آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں وہ ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے لیکن واپس اس کو اپنانے کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ پریشان کرنے کے لیے، مقصد بیوی کو لٹکائے رکھنا ہے، تو کسی آدمی کے لیے، شوہر کے لیے بیوی کو واپس کرنا جائز نہیں، بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ اس کی مدت عدت طویل کرے کہ کہیں اور وہ نکاح نہ کر سکے اور لٹکی رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، بیویوں کو پکڑے نہ رکھو انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ ایک اطلاق دو لِتَعْتَدُوا، بار بار عدتیں گزارتی رہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ بیوی بجائے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے کلام، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنانا۔ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔